یہ آج کی بات نہیں، وہاں سے چلتے آئے ہیں.
کبھی ایک جگہ دیکھی کبھی دوسری جگہ دیکھی، شاید یہاں سے کوئی رستہ مل جائے، شاید وہاں سے کوئی رستہ مل جائے، اور تھوڑے اگلے پیسے بھی جا کے دے دے تو لے کے دے دے، جا کے آپ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر طلاق کے بعد جس طرح علماء سے رابطے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر یہی کوشش طلاق دینے سے پہلے کی جائے تو کعبے کے رب کی قسم طلاق کا معاملہ ہی پیش نہ ہو۔ اگر یہ کوشش پہلے کی جائے، ظاہر ہے مولوی صاحب کے پاس جب آئیں گے، امام صاحب کے پاس آئیں گے، وہ تو ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے، وہ کب چاہیں گے کہ ان کا گھر آپس میں جدا ہو جائے؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں جڑ کر رہیں۔ اللہ کی قسم وہ ایسے ایسے مسئلے نکال کر دکھائیں گے کہ طلاق والا معاملہ کیا محبت پہلے سے اور بڑھ جائے، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، خاص شرائط کے ساتھ شریعت نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ختم کرنے کی اجازت دی ہے، وہ معاہدہ کیا ہے؟ اس کو طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ اور جا کے آپ سبحان اللہ، اس کو طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ آج کوئی مسیحی کے سپیکر بھی خفا ہوتے ہیں تو تسی اس کو بھی زیادہ خفا ہوتے ہیں، ذرا جا کے آپ سبحان اللہ۔ وہ تو تقدیر دی گل دیکھو کہ گلا بھی کوئی طلاق خفقی ہے، جا کے آپ سبحان اللہ۔ اس جائز طریقے کو خاص شرائط کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ طلاق اور خلا۔ اللہ نے ایک رستہ نکالا ہے، آپس میں اگر نباہ نہیں ہوتا، آپس میں اگر گزارا مشکل ہے، خاندان نے بھی کوشش کی ہے، بہن بھائیوں نے بھی کوشش کی ہے، عورت کے خاندان خاوند کے خاندان نے کوشش کی ہے، یہ بس جائے، یہ آپس میں ان کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ اگر نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، نباہ مشکل ہے، آؤ قرآن نے اس کا بھی رستہ بتلا دیا، اسے کہا جاتا ہے طلاق اور خلا۔ پہلے طلاق کو دیکھیں، طلاق کسے کہا جاتا ہے، قرآن نے کیا کہا، اور اس طلاق میں بھی قرآن نے رستے بتلائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب ایک قدم اٹھائے گا، پھر بھی اللہ نے رستے نکالے ہیں، قدم اٹھانے کے بعد بھی شاید ان کا معاملہ سدھر جائے، ان کا معاملہ درست ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی رستہ ہے، کوئی اگر بسنا چاہتا ہے تو اس رستے پہ چل پڑے۔ قرآن کریم نے کہا الطلاق مرتان، طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ زور سے زور سے دو مرتبہ۔ اے میرے پروردگار، آج تک تے مولویوں کو سنتے ہیں طلاق ترے ہوندیاں نے، قرآن نے کہہ دیا کہ طلاق دو مرتبہ۔ آئیے نا میرے نبی کے فرمان کے مطابق، آئیے نا ذرا حضور کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ مفسرین کی تفسیروں کو کھولا تو وہاں مطالعہ کیا، پتہ چلا الطلاق مرتان کا معنی طلاق رجعی دو دفعہ ہے، یعنی جس طلاق کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، جس طلاق کے بعد طلاق والا قدم اٹھانے کے بعد تمہیں دو دفعہ اختیار ہے، تم رجوع کر سکتے ہو، دو دفعہ اختیار ہے۔ ارے یہ رشتہ ایسا ہے، جس عورت نے تمہاری وجہ سے ماں باپ کو چھوڑا، جس عورت نے تمہاری وجہ سے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، خدا فرماتے ہیں اس عورت کے لیے میں خدا نے طلاق میں بھی رستے نکال دیے۔ اس نے تمہارے لیے سب کو چھوڑا ہے، تمہیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔
وہ کون سا ہے اور قرآن و سنت نے جو حکم دیا ہے وہ کون سا ہے؟ پہلے نمبر پہ طلاق، پہلے نمبر پہ طلاق جسے قرآن نے طلاق احسن کہا، جسے میرے نبی نے طلاق احسن کہا، وہ طلاق وہ ہے عورت کے مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت عورت کی مہینے کے اندر وہ آتی ہے جسے حالت ایام مباری کہا جاتا ہے، ایک حالت وہ ہوتی ہے جسے حالت طور کہا جاتا ہے۔ حالت طور کا معنی دو ایام حیض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو طور کہا جاتا ہے، اس کو حالت طہر، پاکی کی حالت۔ دوسرے الفاظ میں جس حالت میں عورت نماز بھی پڑھتی ہے، جس حالت میں عورت قرآن بھی پڑھتی ہے، جس حالت میں عورت عبادت بھی کرتی ہے، ہر کام کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حالت طہر، یعنی پاکی کی حالت۔ قرآن نے کہا اگر تمہارا نباہ نہیں ہوتا، وہ خاوند کے خاندان نے بھی کوشش کی، عورت کے خاندان نے بھی کوشش کی، وہ اس کے بہن بھائیوں نے بھی کوشش کی، اس کے بہن بھائیوں نے بھی کوشش کی، اتنی کوششیں کرنے کے باوجود تمہارا نباہ نہیں ہوتا، اور قرآن تمہیں رستہ بتاتا ہے نباہ نہیں ہے تو اس طرح قدم اٹھاؤ۔ اس حالت طور کے اندر بیوی کو ایک طلاق دے دو، اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ طلاق احسن جسے قرآن نے کہا یہ طلاق احسن، اچھی طلاق، اچھا قدم اس نے اٹھایا ہے، نہیں نباہ ہو سکتا۔ اب طلاق احسن، اس ایک طلاق میں جو حالت طور میں دی گئی، ایک طلاق کتنی؟ سارے بولو ایک۔ اور آج کل غصہ آئے تو غصے کے اندر کہا جاتا ہے اوے تین کیا ہوتی ہے جہاں میں نے تجھے 100 طلاقیں دی۔ یار قرآن و سنت پہ غصہ، پھر خدا نے جو رستہ بتلایا، جو طریقہ بتلایا اس طریقے پہ چلو، لیکن اس سے پہلے غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ زور سے کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان سیدھے رستے پہ چلے، شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان قرآن کے رستے پہ چلے۔ اس کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، پھر بھی ہم غصہ کھا کے اس کے رستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، پہلی قسم طلاق احسن، اگر نباہ نہیں ہوتا حالت طور میں ایک طلاق دے دو، اور طلاق کی عدت 3 مواریاں، کتنی؟ 3 مواریاں ہیں۔ اب ان 3 مواریوں کے درمیان عدت کا وقت ہے، اگر تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی، اگر تم نے سوچا کہ نہیں معاملہ حل ہو جائے، تو قرآن نے کہا رستہ ہے رجوع کر لو، رستہ ہے رجوع کر لو۔ اگر رجوع کا پھر بھی تمہیں ارادہ نہیں بنتا، دوسری طلاق دوسرے مہینے کے طور میں دو۔ اب جب دوسری طلاق ہو گئی تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب تو طلاق نہ دو، اب زندگی کے کسی موقع میں اگر تمہیں دوبارہ، انسان ہے، انسان عاجز ہے، انسان مجبور ہے، انسان کے اندر بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، انسان ہے، زندگی کے کسی موڑ پر، زندگی کے کسی وقت بھی اگر اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ نکاح کر سکتا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے بہترین راستے نکالے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا طریقہ، قرآن نے کہا دوسری طلاق کا نام ہے طلاق سنت۔ طلاق سنت، طلاق سنت کا معنی ہے اگر ایک طلاق دی یا زیادہ طلاقیں دینا چاہتا ہے تو حالت طور میں دے، ایک ہی طلاق دے دے یا 2 طلاق
نماز پڑھنے دا سنت طریقہ کے استاد جی وضو کرنے دا سنت طریقہ کے استاد جی کھانا کھانے